میرے امام نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ہم کہیں گے آپ نے نبی کی آمد پربہار پر نبی کی آمد کا جلسہ سجایا، میں کہوں گا کہ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اب آپ نے 10 بجا لیے، 11 بجا لیے، 12 بجا لیے، تو مجھے امید ہے اب 1 بھی بجا لیں گے، 2 بھی بجا لیں گے۔ بڑے بڑے تو آپ نے بجا لیے، اب چھوٹے چھوٹے رہ گئے۔ سید صاحب کی تقریر سن کے جائیں گے نا آپ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہیں انشاءاللہ سن کے جائیں گے۔ سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ابھی عقیدہ مضبوط نہیں ہے کیا؟ سب سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی تقریر حضرت کی ہوتی ہے، میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، اور ساری بزموں میں ہمیں بزم نبی اچھی لگی، ساری بزموں میں ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ اور ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر، ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر، پر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی، آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی۔ اور میں کہوں گا کہ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، اما آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور نامہ اعمال، نامہ اعمال میرا اے فرشتوں مت دیکھو، نامہ اعمال میرا اے فرشتوں مت دیکھو، عاشق خیر الورا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ عاشق خیر الورا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے کہا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یہی ہمارا عقیدہ، یہی آپ کا عقیدہ، اور یہی تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر عزت ملتی ہے تو نبی کے در سے، اگر شہرت ملتی ہے تو نبی کے در سے، اگر بلندی ملتی ہے تو نبی کے در سے، اگر کھانا ملتا ہے تو نبی کے در سے، اگر پانی ملتا ہے تو نبی کے در سے، یہاں تک کہ کائنات میں اگر ذرے ذرے کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو وہ میرے نبی کے در سے ملتی ہے۔ تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری افتخار رضا صاحب قبلہ عبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، میرے نبی کی نعمت کو دنیا میں بانٹا گیا، اور یہ تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، ہر ایک صحابہ کا یہ عقیدہ کہ ہمیں جو بھی ملا وہ نبی کے در سے ملا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے نا، وہ جنگل کے راستے سے جا رہے تھے، ایک پہاڑی کے بیچ میں ایک میدان آیا، آپ کے ساتھی اور بھی ساتھی تھے، آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اس پہاڑیوں کے بیچ میں رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہنے لگے عمر فاروق اعظم وقت کا خلیفہ ایسے آنکھوں سے آنسو بہائے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ رونا، وقت کے خلیفہ کو زیب
फरेब नहीं देता। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, कहा था कि मुझे इस रास्ते में आकर, मुझे इस जगह पे आकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया, मुझे वो अपनी जवानी याद आ गई कि जब मैं अपने बाप के लाए हुए ऊंट इस मैदान में चराने लाया करता था, और जब मेरा बाप जो है कभी कभी मेरे पास आते थे देखने के लिए कि जो काम उमर फारूक आजम को दिया है वो ईमानदारी से निभा भी रहे कि नहीं निभा रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं अपने ऊंटों को चरा रहा था, इतने में मेरे वालिद मोहतरम आ गए। आने के बाद कहने लगे, ए उमर फारूक आजम जाओ जाओ जरा ऊंटों की लाइन तो लगाओ, जरा ऊंटों की लाइन तो लगाओ। उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैंने अपने वालिद के कहने पर जब ऊंटों की लाइन को लगाना शुरू किया, एक ऊंट को लाइन में लाके खड़ा करता, दूसरे को लेके आता, पहला हट जाता, पहले को लगाता, दूसरा हट जाता, दूसरे को लगाता, पहला हट जाता। कि मेरी वो शान, यानी मैं वो था कि मुझसे दो ऊंट भी एक लाइन में नहीं लग रहे थे, मगर मैंने जिस दिन से आका की गुलामी को इख्तियार कर लिया, मैंने जिस दिन से आका का कलमा पढ़ लिया, तो उमर को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमा दी कि अब एक दो ऊंट नहीं, बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा अरसे पे मेरी हुकूमत है, ज्यादा इलाके पे मेरी हुकूमत है। और गोया के उमर फारूक आजम जमाने वालों को बता रहे हैं कि सुनो, नबी की गुलामी में आने के बाद हमें क्या मिला कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी। वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? मैं मोबाइल में देख के बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। वक्त पहले मिलता तो कोशिश करता, मगर आले रसूल, औलाद अली, औलाद गौसे आज़म हमारे सामने तीन हैं, और ये तो इनकी खुश अखलाकी है कि ये अब तक बैठे हैं, वरना तो बहुत सारों को तो देखा है कि लोग गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाया करते हैं कि तुमने तारीख तो ली थी 21 की, अब तो 22 लग गई। 22 हो जाती है तो 22 होगी नहीं होगी, आपने 21 ली थी। ये हजरत की मेहरबानी है कि अभी तक बैठे हैं। आप मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। चादरें तो आप ओढ़ के ऐसे आए जैसे कि दिसंबर का महीना आ गया हो। इतनी ठंड लग रही है क्या आपको? नबी के जलसे में आके भी ठंड लग रही है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि इस रात के बदले कोई और रात न होगी। यानी आप जो नबी के जलसे में आए हैं, नबी के जलसे में आप जो बैठे हैं ना, ये बड़ी प्यारी रात है। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं जो अभी अभी आई हुई है। और मैं बात कर रहा था कि जो मिला नबी के दर से, भूले तो नहीं है आप, जो मिला नबी के दर से, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, कि जो रसूल दें वो ले लो और जिससे मना करें बाज आ जाओ, उसकी तरफ ना बढ़ना। जिस चीज को दें उसी की तरफ बढ़ना, उसी को लेना। अब पता चला हमारे रसूल देने वाले हैं। अगर कोई मौलवी मना करे तो कहना कि हम तेरा कहना नहीं मानेंगे, हम परवरदिगार का मानेंगे। समझ रहे हैं आप कि हम तेरा कहना नहीं मानेंगे। और मेरे आका से तो जिसको निस्बत हो जाए, जिसको निस्बत हो जाए। अमा अगर किसी इज्जत वाली चीज को इज्जत दी जाए तो इसमें कौन से कमाल की बात है? अगर किसी बुलंदी वाली चीज को बुलंदी पे रखा जाए तो इसमें कौन सी कमाल की बात है? अमा कमाल तो जब है कि जिसको लोग कोई अहमियत ना देते हो, जिसको लोग कोई कदर ना करते हो, अमा उसे नबी से निस्बत हो तो वो भी सर का ताज बन जाए। ये हुआ करता है कमाल। अमा हम अपने पैर में जूता पहने, चाहे आप 5000 का पहन ले, चाहे आप 10,000 का पहन ले, चाहे आप 200 का पहन ले, मगर जैसे ही आप किसी जलसे में पहुंचेंगे आपको स्टेज से नीचे जूता उतार के ऊपर आना पड़ेगा। आप 5000 का जूता पहन के मस्जिद में चले जाएं, आप मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचेंगे आपको वहीं पर जूता उतार कर अंदर जाना पड़ेगा। आप किसी अल्लाह के वली पे जाए, आप 10,000 का जूता पहनने हो, कोई सी कंपनी का पहन ले, आप चाहे लाखों का पहन ले, मगर आपको इजाजत नहीं होगी कि आप जूता लेकर अल्लाह
دنیا کے گھر میں جائے، مگر ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر پیروں میں پہننے والی ایک نالین ایسی بھی ہے جو میرے مصطفیٰ کی نالین ہے۔ قسم خدا کی پیر میں اگر چمڑے کا جوتا آئے تب بھی کوئی اہمیت نہیں، اگر پلاسٹک کا آئے تب بھی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ میرے آقا کے پیر کی برکت ہے کہ میرے آقا کے پیر سے لگنے والی نالین اب کہیں بھی ویران جگہ نہیں اتاری جاتی ہے، بلکہ وہ مسجدوں کے منبر پہ سجا کے رکھی جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری افتخار رضا صاحب قبلہ عبادی، واہ واہ واہ، بہت خوب حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ مسجدوں کے منبر پہ سجا کے رکھی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ میرے نبی کے قدموں کا برکت ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کے قدموں کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پہلے 10,000 کا پہن لیں نا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، مگر میرے آقا کے پیر سے اگر کوئی چمڑا بھی ٹچ ہو جائے نا، قسم خدا کی وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگتا ہے۔ مسلمانوں، تم تو نبی کے غلام ہو، ہم تو آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہی کم ہے کہ ہمیں آقا کی غلامی ملی ہے۔ اور آپ نہ جانے کس کس کے چکر میں آ کر، نہ جانے کس کس کو اپنا فیوریٹ بنائے ہوئے ہو، نہ جانے کس کس کو اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہو، نہ جانے کس کس سٹار جناب پسا نہیں، آپ نے کس کس سٹار کو اپنا سٹار بنائے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، اگر محبت کی جاتی ہے، یہ دنیا کا بھی ایک معمول رہا، یہ دنیا کا بھی ایک دستور رہا، اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو چند باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں اگر سب سے پہلے نمبر پہ دیکھا جائے تو حسن کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے جس سے دل لگاؤں، میں اپنے محبوب سے جس سے پیار کروں، وہ حسین ہونا چاہیے، وہ بیوٹیفل ہونا چاہیے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے۔ اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علم کو دیکھا جاتا ہے، اور اپنے محبوب سے محبت کی جاتی ہے۔ اب میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ تم نے نہ جانے کیسے ننگے ناچنے والوں کو اپنا ہیرو بنا لیا، تم نے نہ جانے کتنے فلمی دنیا کے پردے پہ آنے والے گنڈوں کو اپنے دل دے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں اگر حسن دیکھ کے بات کرنا ہے تو لاؤ میرے نبی کے حسن کی طرح، اگر کردار دیکھ کے بات کرنا ہے تو لاؤ ہمارے آقا کے کردار کی طرح، اگر علم دیکھ کے بات کرنا ہے تو لاؤ ہمارے مصطفیٰ کے علم کی طرح، اگر خاندان دیکھ کے بات کرنا ہے تو لاؤ میرے نبی کے خاندان کی طرح۔ بہت خوب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری افتخار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، بہت خوب بھائی، بہت عمدہ۔ چپل گھس جائیں گے چکر لگاتے لگاتے، گلے بیٹھ جائیں گے میڈیا پر بھونکتے بھونکتے، مگر میرے نبی کی طرح حسین و جمیل نہیں لا سکتے آپ۔ عقیدہ ہے آپ کا بھی ہے؟ نہیں لا سکتے، میرے آقا کے کردار کی طرح نہیں لا سکتے، میرے آقا کے اخلاق کی طرح نہیں لا سکتے۔ اما اخلاق دیکھو میرے آقا کا اخلاق، میرے آقا ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے صحابی تھے، ایک لشکر تھا، آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ نے راستے میں آپ سفر طے کر رہے تھے، آگے بڑھ کے آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کتیا بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے تو وہ یا تو کھڑے یا پھر چاروں پیر پھیلا کر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کے کئی سارے بچے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے ایک دو کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ تسلی کے ساتھ لیٹی تھی اور اپنے سارے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ قسم خدا کی دیکھیں ہمارے آقا کا کردار دیکھیں، بتاؤ زمانے والوں کو کہ ہم نے جس آقا کو دل دیا ہے وہ تمہارا آقا ہوگا جس سے دل لگانے پر لوگ پاگل ہو جایا کرتے ہیں، لوگ مجنون بن جایا کرتے ہیں۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ اگر پاگل پہ نظر ڈال دے تو قسم خدا کی اسے بھی اللہ کا دوست بنا دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت خوب۔
میرے آقا جنگ کے لیے جا رہے, آپ کے ساتھ صحابی ہیں, کتیا دودھ پی رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کہا میرے صحابیوں راستہ بدل دو, میرے صحابیوں راستہ بدل دو, اس راستے سے جنگ کو نہیں جائیں گے, دوسرا راستہ چن لیا جائے, دوسرا راستہ چن لیا جائے. صحابہ اکرام نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, سامنے تو کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اب کسے دیکھ کر کے ہم راستہ بدلے, ہم کس چیز کو دیکھ کر راستہ بدلے. تو سنے میرے آقا کا کردار, بتاؤ دنیا والوں کو کہ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں دیکھو سامنے دیکھو, ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, اگر ہم اس راستے سے آگے بڑھیں گے تو ہمارے قدم کی آہٹ سے, ہمارے قدم کی آواز سے یہ کتیا اٹھ جائے گی, اور جب کتیا اٹھے گی تو اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے, ان کے منہ سے اس کا دودھ نکل جائے گا, اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ ہمارے لشکر کی وجہ سے کوئی بچہ بھوک سے پریشان ہو اور پیٹ نہ بھرا ہو, اس سے پہلے وہ اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دے, یہ آمنہ کے لال کو گوارا نہیں. بہت خوب, بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, قاری افتخار رضا صاحب قبلہ عبادی. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا, اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. بیدار ہیں آپ, بیدار ہیں, کیسے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں آپ, محبت سے بول رہے ہیں. یہ نبی کا جلسہ ہے, ہم نے تو دیکھا ہے ابھی جشن عید میلاد النبی پہ نبی کے غلاموں کو کہ بارش ہو رہی تھی, کچھ نے چھتری لگا کر کے جلوس نکالا, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے تھے جو کہ آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, مگر پھر بھی نبی کا جلوس نکالا, اور زمانے والوں کو بتایا کہ چاہے آندھی آئے یا طوفان آئے یا دنیا کا کوئی بھی ماحول, کوئی بھی دستور آئے, کوئی بھی وزیر آئے, مگر ہم نبی سے دل و جان سے کل بھی محبت کرتے تھے اور آج بھی محبت کرتے ہیں, مگر کچھ ویڈیوز نے نا, کچھ جلوس نے نا دلوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. سنیو, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم نبی کا جلوس نکالنے چلے ہو اور اپنے ہاتھوں میں تم نے لاٹھیاں لے لی ہیں, اپنے ہاتھوں میں تم نے رومال لے لیے ہیں, اور بہت ساروں کو تو ہم نے دیکھا کہ اپنی سیٹ کو اتار لیا, حضرت سیٹ کو, اور اسے جو ہے نا ڈی جے کے ساتھ ساتھ ناچ کے اسے خدا کی آگے بڑھ رہا تھا. اما غیر کو کہنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ اس طریقے سے جلوس نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم جلوس کو ناچنے گانے کا دھندا نہیں بناتے, ہم دنیا میں بتانے کے لیے ہے, ہم دنیا والوں کو یہ درس دینے کے لیے ہے کہ یہ اس رسول کا جلوس ہے, یہ اس آمنہ کے لال کا جلوس ہے کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد بیٹیوں کی عزت کو بچایا, بیویوں کی عزت کو بچایا. اما تم آج نعرہ لگاتے ہو کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ, میرے آقا نے یہ نعرہ آج سے 1400 سال پہلے اس وقت میں لگایا تھا جس وقت میں بیٹیوں کا کوئی وقار نہ تھا, بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی. میرے آقا نے خالی نعرہ نہ لگایا تھا بلکہ نعرے پہ عمل کر کے بھی دکھایا. سبحان اللہ زندہ باد. اور زمانے والوں کو بتایا تھا کہ جو تم بھونکتے ہو نا کہ اسلام میں عورت کو عزت نہیں دی گئی, اسلام کے اندر عورت کو وقار نہیں دیا گیا, میرے آقا نے دنیا کو بتایا کہ جب اس عورت کو لوگوں نے دھندا بنا رکھا تھا, جب اس عورت کو لوگوں نے پیر کی جوتی سمجھ رکھا تھا, اس وقت میں میرے آقا فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بیٹی کی پیشانی چوم کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ بیٹیوں کی عزت ایسے نہیں ہوتی جیسے تم کرتے ہو, بیٹیوں کی عزت ایسے ہوتی ہے جیسے آمنہ کا لال کیا کرتا. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. آپ جلوس نکالیں مگر اس انداز سے نکالیں کہ آپ کی چال کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں یہ کسی سٹار کا چاہنے والا نہیں, آمنہ کے لال کا چاہنے والا چل رہا ہے. سر پہ امامہ ہو, لباس اسلامی ہو, چہرے پہ داڑھی ہو, امامہ بندہ ہو, قسم خدا کی نبی کی نعت پڑی جا رہی ہو, اور ہم ہوں کہ اپنے سر کو جھکا کر نبی پر درود پاک کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ رہے ہوں, آگے بڑھ رہے ہوں, آگے بڑھ رہے ہوں. کوئی غیر بھی ہمارے اس جلوس کو دیکھے گا تو وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ارے 14.5 پونے 1500 سال کے بعد بھی اگر نبی کے غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے
تو پھر اب سے پہلے جب مدینے کی سرزمین پر ان کا آقا چلتا ہوگا تو اس کے چلنے کا کیسا انداز رہتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. کریں گے اس کام کو کہیے انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی دی, آنے والے جشن عید میلاد النبی کا موقع ہمیں نصیب ہوا تو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ جلوس نکالیں گے, دنیا والوں کو بتانا کہ ہم آقا کے غلام ہیں. وقت کافی ہوا, مجھے بھی آپ کو بھی صحیح صاحب کی تقریر سننا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوگی, باقی باتیں بعد میں کر لی جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا پروردگار میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اسے معاف فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے, میرے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.